صلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله حسنة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا
جس کا سارا نور ہے، تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین حاضرین کرام، فاروق صاحب یہ بند کر دیں۔ آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید کی 2 مقامات سے آیات شریفہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور انہی 2 آیات شریفہ کے تحت انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا مرنا اور جینا عشق مصطفیٰ میں کر دے، کیونکہ بغیر عشق مصطفیٰ کے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی پہلی آیت شریفہ جو میں نے تلاوت کی، آج کی گفتگو بڑے غور سے سننے والی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یہ خطاب صرف مسلمانوں اور مومنوں کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری انسانیت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگوں باقی کسی نبی کے بارے میں کسی کتاب کے اندر، تورات، انجیل، زبور کے اندر یہ آیت نہیں اللہ نے نازل فرمائی، صرف قرآن کے اندر فرمایا، چونکہ قرآن ہی آخری کتاب تھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول تھے، اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں سن لو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میرا ذرا یہ اعلان سن لو۔ اعلان کیا ہے کہ لوگوں، اعلان یہ ہے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پوری انسانیت کے لیے مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے مثال ہے کہ زندگی گزارنی کس طرح ہے، کیونکہ آپ نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس کے اندر آپ نے اصلاح نہ کی ہو، اور گرتے ہوئے دوزخ کے اندر گرتے ہوئے انسانوں کو نکال کر جنت کے راستے پر نہ ڈالا۔ آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا، یعنی دنیا گمراہی کے گڑھے میں گر چکی تھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا کہ انسانیت کے دائرے سے اتنی باہر نکل چکی تھی کہ باپ بیٹی کے ساتھ شادی کرنے لگا، بھائی بہن کے ساتھ شادی کرنے لگا، اور انسان نکلا ہے انس سے۔ انس کا معنی محبت، انسانوں کے اندر محبت کا نام و نشان تک نہیں رہ گیا تھا، یعنی عین قریب تھا کہ انسانیت دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکی تھی
لیکن رب قدوس فرماتے ہیں لوگوں احسان کیا میں نے تم پر، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا، تم کو یہ دوزخ کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تم، اور میرے حبیب علیہ السلام نے تمہیں دوزخ کے کنارے سے اٹھایا اور جنت میں پہنچا دیا، اس لیے میرا تم پر بڑا احسان ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صرف اس کے اندر یہ سب آ جاتے ہیں کہ پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان فرمایا، اور میں یہ کچھ زبانی کلام میں نہیں بات کر رہا کہ جذبات میں آ کر مبالغہ کر رہا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے حبیب علیہ السلام ایک بطور احسان اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے نعمتیں بڑی تمہیں دی، کسی بھی نعمت پر میں نے احسان نہیں جتلایا، اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، قرآن کی آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے بڑی بڑی نعمتیں انسانیت کو عطا فرمائی۔ اگر انسان اپنا جسم ہی دیکھے، سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس انسان کا اپنا جسم ہے، جس کے اندر کہیں ہاتھ فٹ کیے، جس کے اندر کہیں پاؤں فٹ کیے، کہیں خوبصورت آنکھیں فٹ کی، کہیں خوبصورت ناک فٹ کیا، اور ہر چیز جس جس مقام پر موجود تھی، خدا فرماتا ہے میں نے فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، میں نے ہر چیز انسان کے جسم کے اندر اس مقام پر فٹ کی جس مقام پر اس کا مقام تھا، اور لیکن پھر بھی احسان نہیں جتلایا کہ میری اس نعمت کا احسان کرو۔ اس کے بعد طرح طرح کی کھانے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی، احسان پھر بھی نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ احسان کب ہے میرا تم پر؟ احسان وہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لوگوں یاد رکھو میں احسان اس وقت جتلا رہا ہوں جس وقت میں نے دنیا کے اندر اپنا پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تھا، دنیا کے اوپر میں نے بڑا احسان کر دیا، کیونکہ انسانیت سے نکل کر دوزخ میں گر چکی تھی۔ اور جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں، جس طرح خدا فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں اس کے اندر مسلمان بھی آ گئے، اور اس سے مسلمانوں کا اوپر درجہ ہے مومن، اس کے اندر مومن بھی آ گئے، اس کے اندر عیسائی بھی آ گئے، اس کے اندر یہودی بھی آ گئے، اس کے اندر پارسی بھی آ گئے، اس کے اندر مشرک بھی آ گئے، ہر ایک آ گیا کہ لوگوں جو بات میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہی دین اور اسلام ہے، جو زبان میرے مصطفیٰ کی سے بات نکلے گی وہ یوں سمجھو کہ وہ خدا کا کہنا تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، وہ حکم خدا ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا، اور جو میرا مصطفیٰ کہہ دے وہ یوں سمجھو کہ خدا کا فرمان ہے۔ فَخُذُوهُ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا حبیب تمہیں جو کچھ دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ تو تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اس لیے جو کچھ دے گا میرا حبیب تمہیں وہ میری طرف سے ہوگا، اور جو جس سے منع کیے کرے گا میرا حبیب وہ بھی میری طرف سے ہوگا۔ تو اس لیے کہ اس کو تو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی جو ہے دوزخ میں جائے، کلمہ پڑھ لے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ اور کلمہ کو معمولی چیز نہیں ہے، کلمہ کو معمولی چیز نہیں ہے، بہت لمبا چوڑا یہ ایک موضوع ہے۔ ایک صحابی آیا، میں آپ کو ایک چھوٹی سے شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ صحابی آیا، مسلمان ہو گیا تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، قبیلے کا سردار تھا،
جب دور سے آتا ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، قبیلے کا سردار آ رہا ہے، قربان جائیں ایسے خوبصورت اسلام پر سبحان اللہ، جس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کسی قبیلے کا سردار تمہارے پاس آ جائے، کسی ملک کا صدر تمہارے پاس آ جائے، کسی قوم کا لیڈر تمہارے پاس آ جائے، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ قوم کا لیڈر ہے۔ اس لیے آج بھی ہم تو غیر مسلم لیڈروں کی بھی عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اسلام نے سبق یہ میں یہ دیا۔ سبحان اللہ، قوم کا لیڈر تھا، آیا، مسلمان ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کو دور سے دیکھا، اپنے کاندھوں سے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور نیچے بچھا دی کہ آجا۔ وہ آیا اور آنسو بہاتا ہوا آیا۔ جب اس نے دیکھا رحمت للعالمینی کا یہ منظر کہ قربان جائیں نبیوں کا نبی اور اللہ کا حبیب، اس نے اپنی سادی سی چادر اتار کر میرے استقبال کے لیے نیچے بچھا دی ہے۔ آیا، چادر پر بیٹھا نہیں، چادر کو اٹھایا، اس کو پہلے چوما، پھر آنکھوں پہ رکھا، کہنے لگا کہ قربان جائیں ایسی چادر پر جس پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہیں۔ اٹھایا، چوما، آنکھوں پہ لگایا اور اس کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں اور اضافہ ہو گیا، ہائی مار کر رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیوں روتا ہے، اب کیوں روتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان تو ہو چکا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی کے اندر کچھ گناہ ایسے کیے ہیں کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بھی خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میری زندگی کے اندر مجھ سے گناہ ایسے ہو چکے ہیں کہ قیامت کے دن بھی خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ آپ نے پوچھا کوئی بڑے گناہوں میں سے کوئی بڑا گناہ بتا تو صحیح مجھے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، ٹانگیں میری کانپ رہی ہیں، آنکھیں میری شرم سے جھکی ہوئی ہیں، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے وہ الفاظ میں زبان پر لانے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ بتا تو صحیح تیرا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں، 70 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں، اور بچیاں بھی وہ جن کو اتفاق سے زیادہ محبت ہی باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ باپ گھر آ جاتا ہے، کبھی کندھوں پہ چڑھ جاتی ہیں، کبھی گود میں بیٹھتی ہیں، کبھی باپ کو چومنے لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ایک بچی، ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی بچی کو زندہ درگور کر رہا تھا، کنواں میں نے کھودا، جب اس کو میں نے دھکا دیا تو وہ رونے لگی، یا ابتاہ ادرکنی، یا ابتاہ ادرکنی، ابا جی مجھے بتائیے آپ نے مجھے کنویں کے اندر کیوں پھینک دیا ہے، میرا قصور کیا ہے، ابا جی میری کوئی غلطی تو بتاؤ، میں کیا جرم کر بیٹھی ہوں کہ میں ابھی جوان بھی نہیں ہوئی اور آپ نے مجھے کنویں کے اندر پھینک دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، اور اس صحابی جو 70 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا تھا وہ آیا اور یہ واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ شاید یہ زندگی کے اندر معاف نہ ہو سکے اور قیامت کے دن بھی معاف نہ ہو سکے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تو نے کلمہ پڑھا تھا تو یہ سارے گناہ تیرے خدا نے معاف کر دیے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
میلاد النبی، اسلام اسلام اسلام۔ اتنا پیارا نبی جس کے صدقے سے 70 بچیوں کا گناہ، 70 بچیوں کو، ایک بچی کو اللہ معافی دے زندہ درگور کر دیا جائے تو اس کا گناہ ہی مان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ مظلوم، یہ بچیاں مظلوم ہوتی ہیں جن کے ساتھ اس قسم کا ظلم ہوتا ہے، اور مظلوم کی آہ جو ہے وہ تمام پابندیوں کو ہٹا کر عرش کا چینہ سیر کر بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ مظلوم کی آہ جو ہوتی ہے تو 70 بچیوں کی آہ خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوگی۔ تو اگر کلمہ پڑھنے سے 70 بچیوں کو زندہ دار گور کرنے کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، تو ہم یہاں پر بیٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اتنی شانوں والا نبی، اتنی عظمتوں والا نبی، اس کی شان میں اگر گستاخی کی جائے، نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی، میں آپ کو بتاؤں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ اگر گستاخی کر کے جہنمی بن سکتا ہے تو عام آدمی جو ہے اس کے بارے میں تو تصور ہی نہیں کی جا سکتا کہ وہ جہنمی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کلمہ اس نے پڑھا، یہاں تک کہ لکھا پڑھا آدمی تھا، وحی کے لکھنے کے اوپر حضور علیہ السلام نے اس کو متعین فرمایا، کاتب وحی تھا۔ سورت نازل ہوئی قرآن کی آل عمران، اور اس کا نام تھا مروان۔ اس نے آل عمران کی بجائے لکھ دیا آل مروان، کہ یہ سورت آل مروان اس سورت کا نام ہے، اور قرآن کی سورت کا خدا نے نام نازل فرمایا تھا آل عمران، اس کا نام تھا مروان، اس نے لکھ دیا آل مروان، سورت کو اپنے نام پر منسوب کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے مروان، خدا نے آل مروان نام نہیں رکھا، خدا نے آل عمران نام رکھا ہے۔ کہنے لگا حضور آل عمران نہیں ہے، آل مروان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آل مروان نہیں، آل عمران ہے۔ کہنے لگا حضور آپ کو بھول لگی ہے، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ بھول رہے ہیں، سورت آل مروان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم، اگر اللہ کے نبی کو ہی غلطیاں لگنے لگی ہیں تو قوم کہاں جائے گی؟ اللہ کے نبیوں کو غلطی لگنے لگی ہے تو پھر قوم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ہی غلطی کر رہے ہیں تو قوم کا حال کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا جی نہیں، میں نے لکھنی ہے تو آل مروان لکھنی ہے، ادروائز یہ قلم پڑا ہے اور یہ پینسل پڑی ہے، میں آل عمران نہیں لکھوں گا۔ قلم پھینکی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ سن لو غور سے، فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ یہی ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور منافقین نے اس کو اٹھایا، قبرستان میں لے گئے، دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب واپس آئے، دوسرے دن جا کر دیکھا تو لاش قبر سے باہر پڑی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی زبان سے نکل چکا تھا، لاش باہر پڑی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں کی شرارت ہے کہ رات کی تاریکی میں لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ دوسرے دن گہری قبر کھود کر اس کی لاش کو دفن کیا، پھر جا کر دیکھا لاش قبر سے باہر ہے۔ پھر تیسرے دن اور گہری قبر کھودنے لگے، لاش زمین سے آواز آئی، اور جس کو مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا اور خدا نے قبول نہیں
نہیں ہے اسے زمین کیسے قبول کر سکتی؟ لیکن آج ہمیں افسوس ہے، اسی ہمارے اتنی شانوں والے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ یہ گستاخیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں افسوس ہے، اور سب سے بڑا افسوس جو ہے ہمیں اپنے مسلمان قوم پر ہے، مسلمان حکومتوں پر ہے۔ اتفاق ایسا کہ ہماری مسلمان حکومتیں جو ہیں اتفاق کی دولت سے محروم ہیں، اتفاق کی دولت سے خالی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ فرانس کے اندر یہ فرانس کے صدر کا بیان آیا، سوائے 2-3 حکومتوں کے اور کوئی بھی نہیں بولا۔ 1.25 ارب سے زیادہ کہیں مسلمانوں کی تعداد ہے اور اتنی بڑی حکومتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باقی نبی نہیں ہے، صرف چند مسلمان ملکوں کے نبی ہیں۔ ان کے اندر اتفاق نہیں ہے، جس کی وجہ سے کبھی مسجدوں کو آگ لگائی جاتی ہے، کبھی قرآن کو آگ لگائی جاتی ہے، کئی گھنٹے قرآن جلتا رہتا ہے، اور کہیں مسلمان نوجوانوں کو پکڑ کر بلا وجہ قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حکومتوں کے بازو کمزور ہو چکے ہیں، ان کی قوت بازو جو ہے جواب دے چکی ہے۔ ہماری مسلمان حکومتوں کا ماتم ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اگر مسلمان حکومتوں کے اندر اتفاق ہوتا تو کسی کو کبھی جرأت نہ ہوتی کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا، ہمارے قرآن کو کوئی آگ لگا سکتا، ہماری مسجدوں کو کوئی جلا سکتا، ہم پر دہشت گردی کا کوئی الزام لگا سکتا۔ ہر معاشرے کے اندر گندے انڈے تو موجود ہوتے ہیں، کون سا معاشرہ ہے ہمیں دنیا کے اندر دکھاؤ جس کے اندر گندے انڈے موجود نہ ہو؟ دہشت گردی اسلام کا سبق نہیں ہے۔ اب فرانس کے اندر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، میں اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر انہوں نے گستاخی کی، خاکے بنایا ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، توہین کی، دل آزاری کی، میرے آقے کی بھی اور تمام مسلمانوں کی بھی۔ جان بوجھ کر ہمیں اٹھا رہے ہیں کہ آؤ لڑو ہمارے ساتھ، لیکن اس کے جواب میں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بڑے عزت طریقے سے ہم باعزت طریقے سے کہیں گے فرانس والوں کو اور جنہوں نے یہ خاکے بنائے ہیں کہ اللہ کے بندو، تم نے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے۔ جذبات میں آ کر اور بلا وجہ کی دشمنی میں آ کر تم نے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی توہین کی ہے۔ میں یہ اس منبر رسول کے دامن کو تھام کر اور قرآن کے دامن کو تھام کر اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کر یہ میں علل اعلان سلطان باؤ مسجد کے منبر پر بیٹھ کر یہ کرتا ہوں، تمام عیسائیت اور یہودیت کو چیلنج ہے کہ اگر تم محبت کی نگاہوں سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ کتنے خوبصورت انسان تھے اور انسانیت کو کتنا خوبصورت درس دیا تھا، تمہیں کلمہ پڑھنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اسلام اسلام اسلام۔ کائنات کے اتنے خوبصورت انسان جس نے خوبصورت درس دیا انسانیت کو، کیا تکلیف پہنچائی ہے ہمارے نبی نے کسی کو؟ کوئی تکلیف دی ہے؟
1400 साल से पहुंचाइए तुम्हें आकर, तुम्हें क्या तकलीफ हुई, क्यों हमारे नबी की तौहीन की तुमने? हम तुम्हें बुरा नहीं कहते, इसलिए कि हमारे उसी इस्लाम का और हमारे उसी नबी का हुक्म है जिस नबी की तुमने तौहीन की है, कि अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उस बुराई के बदले में तुम उन्हें बुरा ना कहो, बल्कि उन्हें ये बताओ कि आओ हमारे साथ मुनाजरा करो। अगर हमारा इस्लाम जो है वो झूठा है या माअज़ल्लाह हमारे नबी की जिंदगी के अंदर कोई बात गलत थी, हम इस्लाम को भी छोड़ देते हैं और हम अपने नबी को भी छोड़ देते हैं, और तुम मुतालिया करो इस्लाम का। अगर इस्लाम हक्कानियत और सच्चाई का तुम्हें दर्स दे और हमारी नबी की सारी जिंदगी तुम्हें इंसानियत को जोड़ने का दर्स दे, तो फिर तुम ऐसा करो, बाकी मजहब छोड़ दो, तुम भी आकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो। अगर हमारा मजहब झूठा है, हम इसको छोड़ देते हैं, दूसरा मजहब इख्तियार कर लेते हैं। तुम इस्लाम का मुतालिया करो, हमारी नबी की जिंदगी का मुतालिया करो। अगर तुम्हें दूसरे मजहब गलत नजर आते हैं तो फिर तुम कलमा पढ़ लो। इस तरह हमारे नबी की तौहीन करके हमारे दिलों को दिल आजारी न करो। हम तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा मुल्क है फ्रांस और फ्रांस के सदर काबिल इज्जत हैं, हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया इससे हमारे दिल दुखे हैं। हम कहेंगे इस्लाम का मुतालिया करो, स्टडी करो, इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है। अगर तुम्हें अपने मुकाम पर गलती नजर आए तो उस गलती को तस्लीम करो और आइंदा कभी ऐसा काम ना करो जिससे पूरी दुनिया के अंदर फसाद की आग फैल जाए। इसलिए आप कहते हैं कि ये फ्रांस की चार दीवारी के अंदर, भाई अगर फ्रांस की चार दीवारी का अंदरूनी मामला होता तो पूरी दुनिया में आग ना लग जाती। ये अंदरूनी मामला नहीं है, पूरे मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। इसलिए हम मुदबाना गुजारिश करेंगे उन लोगों से जिन्होंने ये खाके बनाए और जो गवर्नमेंट है वहाँ की फ्रांस की, कि खुदारा इस्लाम का मुतालिया करो, इस्लाम से नफरत का इजहार न करो और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करो, और वो बेहतरीन ज़िंदगी है, अपनी गलती जो है उसको तस्लीम करो। और इस्लाम किसी के अंदर भी जो दहशतगर्दी का सबक नहीं देता। इस्लाम का जो टाइटल है, लफ्ज है, उसके माने पर ही गौर करें तो उसका माना है पीस, अमन। हमारा मजहब तो अमन का दर्स देता है। इसलिए मैं फिर गुजारिश करूंगा हमारे इस्लाम का मुतालिया करें, बगैर मुतालिया करने के कोई जुबान से बात ना निकालें। हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करें। उनकी ज़िंदगी कुरान कहता है कि सारी इंसानियत के लिए एक नमूना थी, एक मिसाल थी, उस मिसाल को कायम रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगियों को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो ये फारूक साहब इस बच्चे को दे दें सर्टिफिकेट और एक दस्तार लेकर इसके गले में डाल दें, और ये 10 पाउंड ये अपना मकबूल साहब ने, मलिक साहब ने, ये भी ले लो आपके लिए। एक हार इस बच्चे के गले में डाल दें, यानी सर दूर खड़े होकर, बस ठीक है, दूर खड़े होकर जी। और दूसरा बच्चा, इस बच्चे का भाई है, उसने भी कुरान पाक खत्म किया है, मोहसिन अहमद सन ऑफ अदील अहमद, मोहसिन अहमद सन ऑफ अदील अहमद, ये दोनों भाई हैं। ऑनलाइन इन्होंने कुरान पाक कंप्लीट किया माशाल्लाह। ये 10 पाउंड भी ले लें। और दूसरा बच्चा बिल्कुल मासूम बच्चा, बहुत खूबसूरत कुरान माशाल्लाह इसने कंप्लीट किया तजवीद के साथ, मोहम्मद जैन शरीफ सन ऑफ आसिफ शरीफ, ये छोटा सा मासूम बच्चा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 10 पाउंड देती है। ये दूसरा बच्चा है आदम खलील, छोटा सा मासूम बच्चा है, बहुत खूबसूरत कुरान पाक के सनवी तजवीद के साथ मुकम्मल किया। यकीन करना ये बच्चे पढ़ते मेरा दिल खुश होता है। जो कुछ मैंने इनको तजवीद के रूल्स रेगुलेशन पढ़ाए थे उसके मुताबिक ये बच्चे कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं जी। ये बच्चे में गले में डाल दें। और तीसरा बच्चा साकिब जहांगीर
یہ بھی بہت सन ऑफ मोहम्मद जहांगीर, یہ بھی بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھتا ہے اور کئی جگہوں سے کئی جگہوں سے پھرتے پھراتے اس مسجد کے اندر آئے, بچے پڑھ رہی تھے, 3 بھائی تھے. الحمدللہ یہ بچہ قرآن پاک کمپلیٹ کر گیا. اس سے بڑا تھا وہ بھی قرآن پاک کمپلیٹ کیا. دوسرے اس فیملی کے اور بچے ہیں وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آن لائن, ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی. 10 مان لیے. محمد یوسف محمود सन ऑफ غضنفر محمود. اگر یہ بچہ تو اصل میں اسکول میں پڑھتا تھا, اس کے اسکول میں پوری کلاس میں ایک بچے کو کرونا ہو گیا تھا, تو وہ 2 ہفتے کے لیے وہ کلاس انہوں نے بند کر دی اور بچے وہ گھر کے اندر ہی ہیں. کوشش تو کی تھی کہ اس کا باپ آج, میرا خیال وہ نہیں آ سکے. بہرحال یہ اس کے غضنفر یوسف محمود کا یہ سرٹیفکیٹ محفوظ ہے اور اس کی دستار بھی محفوظ ہے, وہاں پر رکھ دیں, جب یہ آئے گا انشاءاللہ اس کو دے دیں گے. اور محمد شعیب اظہر اگر بچہ آیا ہو تو وہ پیچھے پہ جلدی آجائے بیٹی, آجائے. شعیب اظہر सन ऑफ محمد اظہر, یہ ہمارے محترم ساتھی فاروق صاحب یہاں پر جو چندہ لیتے ہیں ان کا بھانجا ہے. بھائی یہ بچے آپ کے جو چندے دیتے ہیں ان کے چندوں کے اوپر یہ قرآن کی تعلیم انہوں نے حاصل کیا, الحمدللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, قرآن زندہ باد, ماشاءاللہ. یہ 7 بچے تھے جنہوں نے آپ کے سامنے دستار بندی ہوئی ان کی, اور یہی ہمارا طریقہ کار تھا, وہ لمبا چوڑا نہیں جو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے پر کیا کرتے تھے, اور نہ ہی وقت اس کی اجازت ہے. وہاں پر رکھ دیں, اٹھا لیں جی. یہ سچے ان کا یہ پڑے ہوئے ہیں, یہ گفٹ ہے ان کے مسجد کی طرف سے, قرآن اور ایک گھڑی اور ایک تسبیح, ٹوپی, جانماز, اور یہ ایک خوشبو کی شیشی جو ہے یہ گفٹ ہے. تمام بچے جاتے ہوئے ایک اپنا گفٹ بھی یہ لیتے جائیے گا, جزاک اللہ. اور دوسری یہ جمعے کی نماز کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ اصل ٹائم جو ہے وہ ہمارا تو تبدیل شدہ ٹائم کے مطابق آئندہ جو نماز ہے جمعے کی وہ پہلی جماعت 1:15 بجے ہوا کرے گی اور دوسری جماعت 1:40 پہ ہوا کرے گی. آئندہ